بہت سارے آرٹسٹ میں دیکھے, بڑا آبزرو بھی کیا, لیکن جو سپیڈ آپ کی ہے نا, آپ بولنے نہیں دیتے آگے سے کسی کو. مطلب آج جو چل رہے ہیں نا جتنے بھی فنکار ہیں, اللہ ان سب کو عزتیں دے اور رزق دے. یاد کر کے آئے ہوئے ہیں پنجابی جو کہتے پگ گیا میں, تو ابھی بہت دور ہے وہ. اپنے رول سے میں سیکھتا ہوں. واہ واہ. میں نے اپنا میرا ڈرامہ کہیں میرے سامنے آ جائے تو اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ اب اس کو اگر کرنا پڑا تو اس طرح کروں. امان صاحب نے تو کئی باری آیا ہے مذاکرات چ بھی کہا میرے نال اٹھاؤ جی, مینوں ہساوندا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے. الفلاح میں لاہور کر رہے تھے کام, تو اس وقت میرا چھوٹا بھائی تھا سمران بگی, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کو دفنا کے ہم شو پر گئے ہیں ساجن اور میں, تو آڈینس میں ایک بندہ عجیب سی آوازیں کس رہا, عید کا شو ہے اوپر سے ڈسٹرب ہے, یہ تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, ہیپر ہو گیا, تو میں نے گالیاں نکال دی. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ہوں گے بخیر و عافیت. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حنان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ محنت کہا جاتا ہے کہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. چاہے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال آپ کسی کام کو پورے دلجوئی کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور آتا ہے کہ وہ کام آپ کو آپ کے صبر کا اور محنت کا پھل اکٹھے دیتا ہے. اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے وہ ہمارے بہت ہی مایہ ناز اسٹیج آرٹسٹ بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, کامیڈین بھی ہیں. دنیا بھر کے اندر انہوں نے اپنا نام بنایا محنت کر کے. کس طرح سے انہوں نے محنت سٹارٹ کی, کہاں سے سٹارٹ کی, اور کس طرح سے دنیا بھر کے اندر نام بنایا. انڈین موویز کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج کا ٹی وی کا بڑا نام ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں سخاوت ناز صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہاں جی حنان بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ سناؤ, سب اوکے؟ جی بالکل. سخاوت بھائی, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اتنا بیزی اسکیجول ہے سخاوت بھائی کا کہ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں ٹائم دے رہے ہیں تو ذرا نوازی ہے جناب. اے فلک شیر ہے نا جڑا, یہ سمجھو نے ڈاکہ ماریا تو میں نے پھڑ کے لیا ہے. آپ ہمارے بھائی ہو, ہمیں خوشی ہوتی ہے فیصل آباد میں جب بھی ہم آتے ہیں, کوئی آڈینس ملتی ہے, ہمارے اپنے بہن بھائی ملتے ہیں, کیونکہ میرا آبائی شہر فیصل آباد ہے, سب کو پتہ ہے. علاقہ مائی کی جھگی ہے جس کو آپ اب حجویری ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں, وہ میرا بھائی گھر ہے وہاں پہ, اب بھی موجود ہے, اور میں آتا جاتا رہتا ہوں. اور فیصل آباد سے ایک خاص محبت ہے اپنی. ایک تو یہاں کے رہنے والے لوگ جو اپنے مائنڈ سے بڑا ملتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی ادھر سے سیکھا اور دیکھنے کو ملا, تو آج بھی وہ اپنائیت اپنے دل میں ہے. گو کہ مجھے لاہور 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن فیصل آباد اب بھی یوں ہی ہے کہ میں روز ادھر ہوتا ہوں. سخاوت بھائی, بہت سارے لوگ کہتے تھے سخاوت بھائی جب ملے نا ان سے پوچھیے گا مائی دی چگی چ کیڑی ایسی ایٹم ہے بھی اتنے فنکار اتوں نکل دے. یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے. فیصل آباد کا پورا علاقہ ہے, فیصل آباد کے بہت بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں, آپ جس طرح جانتے ہیں. اب نام لینا شروع کریں گے تو سارا پروگرام نکل جائے گا. کمال صاحب سر ان سے آگے جائیں پہلے, یہ تو اب کل کی بات ہے نا. ہم سب اس سے پہلے ریڈیو کے دور میں دیکھ لیں آپ, اس وقت بھی ہمارے سپر سٹار لوگ یہاں پر موجود تھے. سنگر کی جب لیل پور تھا یہ, تو محمد اقبال, محمد صادق, وہ آواز مائی کی جھگی کی تھی. اور اس کے بعد پھر آج ایک پورا خاندان ان کا. ان کے بعد انٹرنیشنل فنکار جو ہمارے سپر سٹار ہوئے, نصرت فتح علی خان, وہ فیصل آباد سے ہیں. ان کے بعد ہم سب کی باری آتی ہے, تو شیر علی میر علی صاحب ایسے دردیلے فنکار. اور میرا خیال میں کہ پوری دنیا میں وہ اپنی طرز کے ایک ہی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ وہ استاد ہیں, پہلے بھی استاد تھے, اب تو لوگ بہت ادب سے اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں محمد انور, محمد اقبال, محمد انور سسی والے, یہ بھی علاقہ مائی کی جھگی سے ہیں. اور اس کے علاوہ تھیٹر کی دنیا میں ہوں, ساجن عباس ہے, طاہر نشاد بھائی ہیں, یہ بھی مائی کی جھگی سے. اور ہمارے سینئر موسٹ آرٹسٹ تھے, بہت موسٹ سینئر, استاد ججو صاحب, وہ بھی مائی کی جھگی سے تھے. انہوں نے بڑا نام کیا فلم انڈسٹری میں اپنا, گو کہ ایز اے فائٹر. شاعر ادیب بھی بہت سارے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. فیصل آباد میں یہ کہا نا بھی نام لینا شروع کریں گے تو پروگرام میرا خیال ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہستیاں فیصل آباد نے دی ہوئی ہیں دنیا کو پہچان کے لیے, وہ ختم نہیں ہوں گی. کیا بات ہے سخاوت بھائی. ویسے جتنا ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی کوئی کتاب جو ہے وہ لازمی طور پہ لکھیں, اور بڑے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ فن کا سفر جب سٹارٹ کیا تھا, کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا لڑکپن میں, جیسے میں آؤں گا, میں سوچوں گا میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا,
جب آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا، میچور ہوئے، بالغ ہوئے، تو کیا سوچا تھا کہ آرٹسٹ ہی بنوں گا یا اس سے پہلے جدوجہد کسی اور چیز کی بھی کی ہے؟ اچھا یہ نا میرا خیال ہے جو بھی بندہ چلتا ہے گھر سے ٹارگٹ لے کر کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس میں میرا خیال کم لوگ ہی کامیاب ہوتے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا چلتی ہے. وہ پتہ نہیں مالک نے کیا سوچا ہے آپ کے لیے. اور جو میں کوشش کر رہا تھا جس کام کے لیے وہ خرا دیا تھا، وہ ایک بیٹری بنانے والا مستری تھا، پھر وہ لاری اڈے میں کام کرنے والا کوئی بھی مکینک یا کباڑیا کہہ لیں وہ ہوتا، اگر کیونکہ جس پر میں نے توجہ دی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے ایک یہ سبب بنا دیا. اور یہ اسکول دور میں ڈرامے کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد پھر جب میں کام کرنا شروع ہو گیا ادھر ادھر مستریوں کا یہ کیا وہ کیا، بہت سے خطرناک حادثات بھی اس میں موجود ہیں جو کہ میں نے اپنی کافی انٹرویوز میں بتایا بھی ہے کہ بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، اتنا سا بریک سا، اور مارکیٹ میں چھوٹا چھوٹا کوئی چھلیٹا کہتا تھا کوئی چھوٹا، اس طرح کے نام لے کر مارکیٹ میں تھا. میں ویسے تھا میں شرارتی سا، تیز تھے کہ پوری مارکیٹ کو میں نے جاتے ہوئے کسی کو بھی چھیڑا ہوں، سلام کر رہا ہوں، یا جس طرح واقف تھے سارے. تو ایک مرتبہ ہوا تھا، نٹ کاٹتے تھے ہم، نٹ، وہ ایک باری ہوتی لوہے کی جس پہ نٹ بنتے ہیں، وہ ایک 6 فٹ 8 فٹ کی ہوتی ہے، تو ایک مشین میں اس کو باندھا ہوا تو وہ 3-4 فٹ باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے کٹ رہے، پھر آگے سے اتنے تھے 3-3 سوتر 4-4 سوتر کے نٹ کاٹتے تھے، وہ ختم ہوتی رہی. تو اس کے پیچھے پانی والا کولر پڑا ہوا تھا. استاد نے مجھے کہا کہ اس میں پانی ڈالو. ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا پیپا تھا، وہ بھرا ہوا میں نے سر پہ رکھا ہوا، میں لے کے جا رہا ہوں تو یہ مشین چل رہی ہے، اس کے اوپر سے میں نے پانی ڈالنے کی کوشش کی تو یہ میری جو اپنی قمیض تھی وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی. یہ ایسا ہوا کہ وہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے چکر وہ لیتی ہے، تو اتنے ہی چکر میں نے اس کے ساتھ لیے. گھوم گیا مکمل باری کو میں نے ہاتھ ڈال لیا اور میں یوں چل رہا تھا. تو میرے استاد نے دیکھا ایک دم اس نے بند کی مشین بند کی، خراد مشین 5-6 فٹ کی تھی، اس کو بند کیا اور نیچے سے میری قمیض پھاڑی، مجھے اتارا. تو اللہ کا یہ کرم، اللہ کا احسان کہ مجھے خراش تک بھی نہیں ہے. اس میں تو میں نے سنا ہے اگر کوئی بندہ چلے جائے کیما ہو کے باہر آتا ہے. نہیں وہ باہر کی سائڈ پہ تھا، وہ اندر کی سائڈ ہی باہر نا، لیکن پھر بھی بڑی چکا گھوم رہا تھا تو وہ بھی گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ میں گھوم رہا، بیلٹ کے ساتھ ہی. میں دیوار میں لگ جاتا یا کہیں گر جاتا زمین پہ بھی تو میجر کچھ نہ کچھ، لیکن مالک کی رضا. ایک خراش تک بھی نہیں مجھے. استاد میرا جب میں نے ان کو دیکھا تو اس کا رنگ نہ پیلا پڑا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے حادثات کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایک میری زندگی کا مطلب ڈینجرس جو حادثہ ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے. زندگی ملی. اس کے بعد پھر مالک نے یہ نظام بنا دیا کہ ادھر آئیں، ادھر آنے کے بعد گھر سے عام لوگوں کو جس طرح ہوتا ہے تم کس کام میں پڑ گئے، یہ جو کرا رہے اس کو سیکھو، تنخواہ مل رہی ہے. ہاں یہ میری تنخواہ لگ جاتی تھی جہاں بھی جاتا ہوں. وجہ یہ سی کہ میں کم کرتا تھا، کچھ بھی استاد بتاتے تھے تو میں پلے سے بھی ڈال کے نا اس کو اوکے کر لیتا تھا. تو وہ کہتے تھے یار ٹھیک ہے اس کا بنتا ہے، تو مجھے تنخواہ بھی ملنا شروع ہو جانی. تو یہ بیچ میں اس کو راستہ بنا 2-4 سال اپنے گھر. کسی نے بازو تو پکڑا ہوگا نا؟ ہاں فی الحال وہ ہم کرتے تھے جب محلوں میں کوئی ایونٹ آنا، عید آنی تو ہم نے کر لینا ہمارے. اچھا وہ دور بھی تھا کہ محلوں کے اندر بھی اسٹیج ڈرامہ پرفارم کیا جاتا؟ ہاں نہیں وہ محلے میں اپنے جیسے شوقین لڑکے کہیں اکٹھے ہو گئے تو وہاں انہوں نے کر لیا. پھر مختلف جگہ پہ نا اکیڈمی بنی ہوئی تھی، جس طرح پیپلز کالونی میں خالد فاروق اور طارق مغل اور ہمارے بہت سے آرٹسٹ وہاں ہوتے تھے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوتی تھی. تو وہاں پر میں ان کے ہاں مطلب جس طرح بروس لی نہیں فائٹ کرنے جاتا تھا کلبوں میں، اس کو پتہ چلتا کلب تھے وہاں جاتا تھا، اسی طرح مجھے شوق تھا. جہاں پر اکیڈمی ہوتی تھی نا وہاں میں ضرور جاتا تھا، اور جاتا اس دن تھا جب ڈرامہ ہونا ہے. انہوں نے 1-1.5 مہینے ریسل کی، میں وہاں پہ پہنچا، میں نے انٹری کی، میں نے سارے نو لپیٹ لپوٹ کے آ جاندہ سا اس طرح کا. سخاوت بھائی یہ نہیں کہ منہ کی تعریف ہے، بہت سارے آرٹسٹ میں دیکھے، بڑا آبزرو بھی کیا، لیکن جو سپیڈ آپ کی ہے نا، آپ بولنے نہیں دیتے آگے سے کسی کو. مطلب یہ اللہ کا کرم ہے. ملکہ کچھ انٹریز بنی بھی اسی طرح ہوتی ہے، جیسے وکی کوڈو کے ساتھ میں کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے اس کو بولنے نہیں دیتا، لیکن وہ بنی اس طرح ہے ہماری، وہ اس طرح کریں گے تو لوگ. جی ہاں جی ورنہ سارے فنکار بہت اچھے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جوڑیاں جیسے بنتی ہیں
अकरम उदास की बनी, नासिर चिन्योटी की बनी, बहुत सारे आर्टिस्टों की, आपकी जोड़ी किसके साथ बनी? मेरी सबके साथ है। मेरी कोई एक, आपको भी, आप देख रहे हैं, कब से देख रहे हो आप भी, मैं तो आपको नहीं होगा कि ये जोड़ी में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपकी खूबसूरती ये है कि जो भी आर्टिस्ट आपके साथ खड़ा होता है ना, वो मर्ज कर जाता है, जोड़ी बन जाती है, मेरे जोड़ी साथ बन जाती जी है। हाँ। जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मानुल्लाह साहब के साथ आप आफ्ताब इकबाल साहब के शो में बैठते थे, जी 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 तो हाँ। आपकी ऐसी लय बनती थी कि दूसरे आर्टिस्ट भी बैठे होते थे, वो भी अच्छा काम करते, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो पंच लाइन वो बोलते, फिर आगे से आप अमान साहब बोलते। के साथ एक ख़ास मोहब्बत थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी उनको हमने देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा, उनको फॉलो किया। मस्ताना साहब को मैंने बहुत गौर से देखा, उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी हमारी। एक तो अल्लाह का ये शुक्र है मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और भरपूर भरपूर काम, इस तरह के रोल के साथ रोल मैच करके, जब मैं कहते हैं ना फसवा काम, हाँ। इस तरह का उन्होंने अपनी मोहब्बत से मुझे करवाया, वरना मैं इस काबिल नहीं था। लेकिन हाँ, ये जब देखते ना आमद अच्छी है, साफ़ सुथरी बात है, कोई टेंशन है, तो फिर उनको भी तकलीफ़ नहीं होती थी, वो मोहब्बत करते थे। क्योंकि एक इंसान होता है कि आज जो चल रहे हैं ना जितने भी फनकार हैं, अल्लाह इन सबको इज़्ज़तें दे और रिस्क दे, और ये याद करके आए हुए हैं ज़्यादातर स्टेज पे बंदे। हाँ, ये बहुत बड़ी ठीक है। बात है, बारीक बात और है। इन्होंने ये अब सीख लिया कि हम पंजाबी जी कहते पुग गए हैं मैं, हाँ, तो अभी बहुत दूर है वो, अभी नहीं है वो, अभी वाह 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 हमें वाह। इतना अरसा गुजर गया, मैंने इतने लेजेंड फनकारों के साथ काम किया, बड़ों के साथ काम किया, उनकी सेवा की, खिदमत की, लेकिन आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं तो उधर अमान साहब तुहाडियां लत्तां नहीं सी घुटियां, तो ये मतलब है मैं तुहाडा अदब करना। अदब बताने की ज़रूरत तो नहीं होती ना, अदब तो नज़र आ रहा होता है, वाह वाह। ठीक है। तो आजकल वो आ रहे हैं कि अगर कोई सीनियर अदब करदा, मुहब्बत करदा, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ। ये बात सही है। ये आजकल तो फिर देख लो काम भी उधर ही रुका हुआ है, और नीता ना मुरादा होंदियां ना। मैं भी आगे बढ़ा भी कोई नहीं। हाँ याद कर लेना, याद तो अब माशाल्लाह जितने भी हमारे फनकार काम करते हैं मुझसे ज़्यादा सबको याद है, और रवानगी भी उसी तरह ही वो करते हैं, सबको अल्लाह इज्जत देता है, सभी कर रहे हैं। लेकिन आप फिलबदी करते हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड ये होता है। निज़ाम है मालिक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला किसी ना किसी को अता करता है। और मैं ये कहने का मतलब ये है कि सीखना चाहिए। हाँ मैं अब भी अपने रोल से मैं सीखता हूँ। वाह वाह वाह। मैंने अपना, मेरा ड्रामा कहीं मेरे सामने आ जाए तो उसमें मैं देखता हूँ कि ये अब इसको अगर करना पड़ा तो इस तरह करूँगा, तो मुझे उसमें कमी नज़र आई, मैंने उसमें से फिर सीखा, फिर अपने बड़ों को देखता हूँ। यानी आप अपना काम रेपिटेशन में देखते हैं देखता हूँ। सुधारने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना चाहिए सबको, ये नहीं कि हो गया बा ठीक है। मुझ में ऐसे कई सीन हुए हैं, ऐसे कई रोल हुए हैं जिस पे ना अब होता कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए था, या इसको इस तरह करता तो तब था। ये मेरा ख्याल अपनी, वो क्या कहते हैं कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए बंदे को। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, हमें भी मौका मिलेगा इस पे काम करने के लिए। मान साहब के साथ आखिरी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? मरन जब उनका इंतकाल हुआ, मरने से कुछ 4-5 दिन पहले हम उनके घर गए थे, तो वो कौन सा इलाका है, पैरागॉन सिटी में, जहाँ अमानत उनका, अमानत अली बड़ा बेटा अमान साहब का, वो उधर रहता है, तो उनके पास ही वो रहते थे। अमानत ने बहुत खिदमत की अपने बाप की, और सभी करते हैं, उन्होंने माशाल्लाह दुआएं भी ली। अमानत अली बहुत अच्छा बच्चा है, और अमान साहब के जितने भी बेटे हैं माशाल्लाह जिनसे मैं मिला हूँ, सारे बाअदब हैं, बहुत प्यार वाले हैं, ठीक है। और उनके जो फैमिली, टोटल फैमिली सारे प्यार लेने वाले हैं, अदब करने वाले हैं। तो उनके पास में गया, तो लास्ट टाइम उनसे मुलाकात उनके जाने से 3-4 दिन पहले हुई थी मेरी, तो बहुत सी बातें उन्होंने उस वक़्त भी बताई, लेकिन मेरा तो उनके साथ ज़्यादा कॉमेडी का ही सिलसिला रहता था। वो मुझे कोई सीरियस बात भी करते थे तो मैं आगे से कॉमेडी कर, यार तू साफ ही ले आकर, ठीक है। अच्छा, एक बात उन्होंने आपको कही थी, आपका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आपको कहा था कि यार तुसी सारे इकट्ठे क्यों नहीं होंगे, ये इसका मतलब क्या था? ये बात मतलब और तरह की यहाँ पे करने वाली अच्छा, नहीं है। चले ठीक। एक टीवी चैनल पर दुनिया न्यूज़ पे ये मुज़ाकरात प्रोग्राम अब हमारा चल रहा है। इससे पहले जब पहला सीज़न था उसमें हम कर रहे थे, तो मतलब मेरे साथ कॉमेडी का उनका सिलसिला चलते, आम लाइफ में भी मैं उनको छेड़ता रहता था और कुछ ना कुछ वो कहते रहते थे। तो उन्होंने ना मियां अमर महमूद साहब चैनल के जो ऑनर है हमारे,
انہوں نے بٹھایا ہمیں کھانے کے لیے، چائے کے لیے، چلو ملاقات کر دیں. ہم نے بھی سمجھے خواہش کا اظہار کیا کہ میاں صاحب سے ملنا ہے. تو ہم بیٹھے ان کے آفس میں دنیا نیوز پہ. تو سہیل احمد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر فنکار، بہت ہی لاجواب انسان، بہت ہی پیارے انسان. استاد آپ استاد تو مطلب چھوٹا لفظ ہے. استاد، ہاں بالکل صحیح. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ہمدرد، پیار والے، محبت والے وہ واہ ہیں. واہ. سہیل احمد صاحب ایک مکمل کتاب ہے الگ سے. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تو امان صاحب کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب، میاں عامر محمود صاحب کو کہہ رہے ہیں میاں صاحب ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, پریشان نہ ہونا، نہ دو. واہ واہ ان کی یہ میرے لیے انعام ہے. واہ واہ. امان اللہ صاحب اور ببو پرا صاحب، دو بندوں کا یہ کہنا کہ تو سانو ہسا دیتا ہے. اوئے لیجنڈ. امان صاحب ਤੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਨ ਡਰਾਮਾ ਔਨ ਸਟੇਜ ਲੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਅਬਰਪਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸਾ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ. ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے، کمپلیمنٹ ہے بہت بڑا آپ کے لیے. تو بس اب اچھا سبھی بہت اچھے ہیں. آفتاب اقبال صاحب سے راہیں کس طرح سے پھر جدا ہوئیں؟ یہ بھی میں چھوٹی سی بات اس پہ کروں گا. جی جی. اور رزق جتنی دیر تک ہے وہاں پہ کریں گے، جب نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، بہانہ بنتا ہے، وہ ادھر ہم ادھر آ جاتے ہیں، بس اور کچھ نہیں. مذاکرات مکمل کا مکمل شفٹ ہو گیا، پھر دوسرے چینل پہ چلے گئے. وجوہات کئی کہتے تھے سیٹ کی ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، تو کیا اس کی بھی وجہ سیم یہی تھی کہ رزق جب تک؟ ہاں میرے خیال میں یہی تھا. تو بہانے ہی بنتے ہیں بس. انہوں نے جب تک لکھا تھا وہاں کی ہے، جب پھر ان کا ہوگا وہ پھر آ جائیں گے. جو اب چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. سخاوت بھائی بہت سارے شوز آپ نے کیے ہیں بہت سارے ہوسٹ کے ساتھ، آپ کا بہترین ہوسٹ جو آپ کو لگتا ہے یار یہ نال میں ذرا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں؟ اچھا یہ ایک اور بات ہے، کام کرتے ہوئے میں کسی سے ڈسٹرب نہیں ہوتا. مجھے اللہ کا یہ کوئی میرے پیچھے کوئی دعا ہے، کسی ماں باپ کی، کوئی جاننے والوں کی، کسی چاہنے والوں کی، کوئی ایسی دعا ہے کہ میں ڈسٹرب نہیں ہوتا. کس کے ساتھ مزہ آتا ہے نا. ابھی یہ ہمارے سارے آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں، جب ہمارے دوسرے ساتھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ میری انٹری میں نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. یہ بڑی بات ہوتی ہے. جن کو وہ منع کرتے میں کہتا ہوں یہی بندے ہوں میری انٹری میں. واہ 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 واہ. تو اللہ کا کرم ہے آج تک کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا. ہاں جو اندر سے ٹھیک نہیں ہے وہ خود ہی ڈسٹرب ہوگا مجھ سے. وہ کہے گا کہ میں پاجی تو چالوں میں. اچھا اسٹیج جب لائیو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سم ٹائم ہوتا ہے نا آڈینس میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات تانے کستے ہیں یا جگت بازی کرتے ہیں، بعض اوقات غصہ بھی بندے کو آ جاتا ہے. نہیں ہاں کبھی بندہ ڈسٹرب نہ ہو، اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ایک بار ہوا تھا میرا خیال. ہاں یہ لاہور تھیٹر نہیں سوری اپنا الفلاح میں لاہور کر رہے تھے کام. تو اس وقت میرا چھوٹا بھائی تھا سمران بگی، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی بڑی عید پر. اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کو دفنا کے ہم شو پر گئے ہیں ساجن اور میں. آپ نے وہ سسٹر والا واقعہ بھی سنا ہے. ایسے کافی واقعات میری زندگی میں ہے کہ گھر میں میت ہوئی ہے اور ہم شو پر گئے ہیں. تو اس کو تو خیر وہ ایزی ختم وغیرہ دلا کے ہم عید کا شو کرنے وہاں پر گئے تو ڈسٹربنس چل رہی تھی. تو آڈینس میں ایک بندہ عجیب سی آوازیں کس رہا، عید کا شو ہے اوپر سے ڈسٹرب ہے. یہ تو بر وقت کیا کہتے ہیں کہ ایک دم پر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ہیپر ہو گیا. تو میں نے گالیاں نکال دی اسٹیج پہ چلتے ڈرامے میں. وہ اس نے کوئی ایسی بات کی تو میں نے کہا تو ہوگا فلاں ہوگا یہ ہوگا. تو یہ کافی پھڈا بن گیا. عید کا شو تھا، اوور پیک شو الفلاح میں. آڈینس اس کے ساتھ ہو گئی کہ اس نے کیوں گالیاں کیوں نکالی، فلاں کیوں نکالا. پھر میرے جتنے ساتھی فنکار تھے جس میں نسیم وکی صاحب تھے، سردار کمال صاحب تھے اللہ جنت نصیب کرے، ٹھاکر بھائی، ناصر بھائی، ٹیڈی اور کافی جتنے بھی لوگ تھے سبھی سیٹ پر گئے. انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، وہ بندہ ڈسٹرب ہے، یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ کا بھی تو کچھ بنتا ہے نا. پھر ان کے بعد سمجھ میں آئی، پھر بھی میں خود سیٹ پہ آیا. میں نے کہا یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
آڈینس ہماری عزت کی جگہ ہوتی ہے. ان کو کیا پتہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے, کیا گزر رہی ہے. تو انہوں نے کر دی. میں نے کہا سوری بھیا, مجھے معاف کر دینا. میں جب وہ بندہ آیا اس نے مجھے جفی ڈالی, کہ یار بھائی مجھے سوری, مجھے تم معاف کر دینا, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا ہاں یار کون سا ایک دوسرے کو ملتے. تو اس طرح کے حادثات بھی کافی ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سخاوت بھائی, چڑھ دے پنجاب سے اب بہت ساری ایسی ہٹ فلمیں آ رہی ہیں جو کہ آل اوور دا پنجاب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر بڑی پاپولر سمجھی جا رہی ہیں. جو ڈو اٹ ہو رہا ہے نا پنجاب کے یہاں کے اداکاروں کا وہاں کے اداکاروں کے ساتھ, لوگ اس کو بڑا میش اپ کو پسند کر رہے ہیں. آنے والا کوئی نیا پروجیکٹ جو آپ لے کے آ رہے ہوں یا آپ کسی میں کام کر رہے ہوں؟ ہاں ابھی بات چل رہی ہے, ایک دو ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے وہاں پہ رائٹر ہیں پندی, اور وہ پندی اچھا ہوتے بھی ہیں دن عام ہاں, ہوتے ہیں. تو بہت ہی پیارا آرٹسٹ ہے وہ, ڈائلاگ لکھتا ہے. اور ٹاٹا بینی پال پاجی ہے, یہ بھی ٹائٹل لکھتے ہیں, ڈائلاگ لکھتے ہیں. تو ان دونوں کے ساتھ بات چل رہی ہے. انشاءاللہ اس سال کے لاسٹ میں یا نئے سال کے فرسٹ میں انگلینڈ جائیں گے شوٹنگ کے لیے. اور اس سے پہلے ابھی ہمارے سارے آرٹسٹ کر رہے ہیں, ناصر کر رہے ہیں, اکرم عباس کر رہے ہیں, ٹھاکر بھائی کر رہے ہیں, اور یہ 3-4 بندے کافی خاصا, ظفری خان یہ کافی بیزی ہیں ان فلموں میں. تو اب انشاءاللہ, اور ان سب سے پہلے ایک فلم جب انڈین فلم جو کی تھی وہ میں نے ہی کی تھی, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا جندوا, جو کینیڈا میں ہوئی تھی, لیکن وہ ریلیز نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ پاکستان اور انڈین کے فنکاروں کا رفڑ پڑ گیا تھا. پھر پورے کا پورا رول بیچ میں سے نکالنا پڑا تھا ان کو. اس میں بڑی اچھی کاسٹ تھی. لیکن اب تو فواد خان بھی یہاں سے گئے ہیں, وہ انڈین مووی کی میرا خیال کر رہے ہیں. ہاں اب کافی لوگ کر رہے ہیں. عمران اشرف بھائی ہمارے جو مذاکرات میں, وہ بھی کر کے آئے ہیں کینیڈا میں فیل. اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سال میں آپ کو 1-2 فلمیں ہم نے کی ہیں جو انڈین پروڈکشن ہے, کاسٹ ساری پاکستان کی, وہ بھی ریلیز ہونے والی ہیں. اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ میں اپنی پاکستانی فلموں پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. سخاوت بھائی ادھر سے کانٹیکٹ کس طرح ڈیولپ ہوا, کس نے کیا آپ کو لینے کے لیے؟ وہ ہمارے تھیٹر نے کیا. تھیٹر ڈرامہ جب چلا نا پنجاب, پوری دنیا میں جب چلا, تو وہاں پر لوگوں کو ہماری پہچان ہوئی, انہوں نے ڈرامہ دیکھنا شروع کیا. تو وہاں پہ تو ہمیں اس وقت مطلب کہ دھرمندر پاجی کہندے ہوندے سن کہ ادھروں مینوں سگات کوئی لونی تو مینوں پنجابی ڈرامے بھیجنا. امان صاحب نے انہوں نے کہنا کہ تواڈے ڈرامے میری لائبریری 'ਚ پئے نے. سہیل صاحب نے انہوں نے کہنا, تو وہ پھر انہاں ڈرامے جیسے بھی ہوندے سی, باقاعدہ اج تک بھی نام لے کے جانتے ہیں سن. پنجاب کے جتنے بھی آرٹسٹ نے سبھی, جو میں زندگی جو کیتا میرے تو زیادہ انہوں نے پتہ ہوئے گا. ماشاءاللہ اتنی محبت, اتنا پیار کرتے ہیں. تو پھر تھیٹر تو پھر رابطہ لبنا کوئی اوکھا تو نہیں نا ہے. جو فنکار مشہور ہو جائے تو پھر اللہ کرے ساڈا ادھروں کھل جائے ادھروں کھل جائے, اپنے ملکاں 'ਚ فلماں کریے. ہن تے یہ کہ باہر جا کے کرنی پیندی, اتنے کٹھے ہو جائیدا. بہت سارے انڈیا دے اداکار بھی کہندے نے بھی اسی چاہنے ہیں بھی پاکستان آئیے, لیکن یہ دوریاں دور ہونے چاہیے. آرٹسٹ دی تو باؤنڈری کوئی نہیں ہوتی. ہاں مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ. بالکل لکھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, سہیل صاحب اتنے بڑے ماشاءاللہ کلاکار ہیں, استادوں سے بھی اوپر, ان استادوں کے بھی استاد ہیں. ان کو نہیں میں نے ابھی تک کوئی انڈیا کی مووی کرتے ہوئے نہیں کی. انہوں نے وہ دلجیت سانجھ کے ساتھ انہوں نے کی, بہت اچھا رول کیا انہوں نے. وہ ساری بابوں پہ بنی تھی فلم کا. ہاں وہ بابوں پہ بنی تھی, لیکن فلوئنٹلی جس طرح سے یہ ہمارے باقی اداکار کر رہے ہیں 2-2 4-4 موویز, شاید اس وجہ سے نہیں, یہ آرٹسٹ کی اپنی بھی کچھ مرضی ہوتی ہے. کوئی سلیکٹڈ کام کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں. تو آئندہ میرا خیال میں جب آئیں گے تو بہت سے فنکار آپ کو اور بھی نظر آئیں گے ان فلموں میں. اچھا انڈیا کے چڑھ دے پنجاب سے کوئی آپ کا من پسند ہیرو اور ہیروئن ہے جس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ کام کرنے والے جتنے بھی 3-4 ہیرو ہیں ہمارے جو کہ مین پر ہیں, اور ان میں سب سے پہلے تو دلجیت دوسانجھ ہے جو بھائی, وہ مجھے بہت ہی میرا فیوریٹ ہے. اس کے بعد گپی گریوال پاجی, پھر منندر گل پاجی, ٹھیک ہے. پھر وہ اپنا دوسرے نیرو باجوا جی, ایمی ورک باجی. پھر نیرو باجوا جی تو ماشاءاللہ انہوں دی مین ہیروئن ہے سرگن مہتا, سونم باجوا تو ابا ہی ہے نا. وہ ان سے پہلے وہ مطلب یہ بھی ماشاءاللہ اب سپر سٹار ہیں. جتنے بھی کام کرنے والے کئیوں کے مجھے نام نہیں آتے, شرما باجی, ٹھیک ہے.
ਭੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਭੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਘੁੱਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੀਕ ਘੁੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ YouTube ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੂ, ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ, ਸੁਪਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੂੰ کہ آج شکر الحمدللہ میں نے ان کی بہت خدمت کی، مجھے بہت دعائیں انہوں نے دی، جتنا اس وقت بن پاتا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کروایا مجھ سے، تو پھر بھی ایک خواہش رہ جاتی آج بھی ہے کہ آج ان کو آج بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مالک کا کوئی نظام ہے، جتنا آیا وہ اتنا ہی ہوگا، اس کا لکھا ہوا سکرپٹ ہے جو، بالکل اس میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتی نا، بالکل تو وہ اس پہ آمین کرنا پڑتا ہے، اور میں ان کو مس کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو، اور بہن کو میں بہت مس کرتا ہوں، اپنی سسٹر کو، تو اللہ تعالیٰ نے میری سسٹر اور میری ماں کی صورت میں مجھے بیٹی عطا کی، ماشاءاللہ، تو اب میں دونوں کو اس میں دیکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ میری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شکل بھی ویسی ہی دی ہے واہ واہ واہ۔ جیسے میری اماں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری بیٹی کو نظر بد سے دور رکھے، اور ماں باپ کے لیے ہمیشہ فخر کا سب بیٹیوں پر اللہ اپنی آمین، رحمت کرے، آمین سبحان اور سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور سلامتی والی زندگی عطا آمین کرے۔ سبحان آمین۔ اچھا میرا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، میں کوئی بھی نام لوں گا، اس نام کو سنتے ہی جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا نا، آپ نے ایک لفظ بول دینا ہے۔ سب سے پہلا نام ہے سہیل احمد صاحب۔ سہیل احمد صاحب زندہ باد، بہت بڑا انسان، بہت بڑا فنکار، بہت ہی بڑے دل کا مالک، اور دکھ درد میں شریک ہونے والا، واہ واہ۔ اور دل و جان سے ہیلپ کرنے والا۔ امان اللہ صاحب، امان اللہ صاحب استاد، ببو برال، شفقت بڑے استاد، ببو برال صاحب، ببو صاحب نہایت ہی ملنسار آدمی اور بہت بڑا فنکار۔ افتخار ٹھاکر، ٹھاکر بھائی آئے ہائے ہائے میں کہنا اس انڈسٹری دا سیتو بریک فنکار سے تو بڑی سیتو بریک فنکار، اور اس طرح بھی ماشاءاللہ جڑے رول چ پا وڑتا ہے اور لگن لگ پیندا کہ ایدا ہی ہے۔ واہ۔ میں انہاں دے پولیس والے رول دا بڑا فین ہاں، ہاں نرگولی، بار بار ویکھنا ہوندا مینوں، واہ۔ جڑے تھیٹر تے کیتے انہاں نے، نرگولی تے ساڈے نال ہی اوتھے اکٹھے کردے سن، ہاں۔ لیکن اے جڑا سی نا وہ کیا بات، ٹھاکر بھائی زندہ باد۔ بیسٹ فنکار۔ ناصر چنیوٹی، ناصر چنیوٹی کریکٹر بہت اچھا، واہ واہ۔ اور تھیٹر تے ماشاءاللہ ایک اپنا آن دے نال دسن والا کہ کوئی آیا ہے، ناصر چنیوٹی۔ اکرم اداس صاحب، اکرم اداس پینڈو فنکار لیکن مزیدار، واہ واہ واہ۔ مزیدار فنکار۔ اچھا ہنی البیلا، ہنی البیلا ماشاءاللہ گڈ۔ سلیم البیلا، سلیم البیلا بھی وہی بریک فنکار ٹھاکر بھائی وانگو۔ تسلیم عباس، تسلیم عباس میرا یار دوست، ایز اے فنکار انہوں میں گھٹ ہی ویکھنا لیکن ایکٹ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک۔ ہاں اسلم چٹا، اسلم چٹا نہ کیا کرو انہیں نہ ہی اپنی مطلب خلاف رکھے ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ آرٹسٹ وہ بھی بڑا اچھا۔ عمران اشرف صاحب، عمران اشرف زندہ باد، پاکستان دا اس وقت موجودہ ہیرو اور ماشاءاللہ سپر سٹار۔ آج کل جو مذاکرات ہیں نا وہ صرف اور صرف عمران اشرف کا ہے، فین فالوئنگ بہت، ہم سب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو حق کی بات ہے وہ شو ہے جو عمران اشرف کا ہے۔ واسع چودھری، واسع چودھری بہت اچھا اینکر پرسن۔ آفتاب اقبال صاحب، آفتاب اقبال صاحب اینکراں دے وچوں میں کی کہاں، وڈے انکل، نہیں وہ جڑے سوئنگ کرنے والے بڑے شان پال، نہیں نہیں، شین وان، شین وان، شین وان، ہاں کی نام سی پورا؟ شین وان، شین وان، ہاں جی اینکراں دے اس شین وان ہے۔ گل نو سوئنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں مشین نو شو نو سوئنگ کر کے جتنوں مرضی لے جانا۔ واہ 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 واہ۔ میڈم نرگس، میڈم نرگس بہترین آرٹسٹ، بہترین آرٹسٹ۔
ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਗਰ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲੇ। ਖਰਾਦੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, लेकिन सखावत ना जो भी ਹੁੰਦਾ अल्लाह ताला की रहमत से मेरे देखने वालों की मोहब्बत इसी तरह उनके साथ होती। क्या बात है। सखावत भाई, जाने से पहले आपकी नज़र एक शेर है, बिस्मिल्लाह। वो पंजाबी च कहते हैं कि तू है हीरा तू है मोती फुल्लां दी खुशबोई, सखावत साहब तेरे जे पुत जम्मण मावा किधरे किधरे कोई। थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर कमिंग इन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आपकी ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से हनान बुखारी और सखावत भाई को दें इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।